बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहरा अफजल और आपके साथ आज नहायत इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट डिस्कशन और वीडियो आपको शेयर करना ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 4 सितारे हमारे जनवरी 2021 से एक ही बुर्ज में यानी कि बुर्ज जदी में कैप्रिकॉर्न में विराजमान है। अब सितारों का झुरमट, सितारों का इकट्ठा होना एक बुर्ज में क्या योग देता है, क्या अच्छा बुरा असरात हर बुर्ज पे, हर ज़ोडिक पे क्या असर छोड़ेगा, ये इस मौजू पे आज इसको मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी कि जो जो दिन ज़रा करीब आएंगे इसके एस्पेक्ट्स और बनेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं आपको अभी अगले कुछ जुमलों में अदा करूँगी कि ये 59 ईयर्स के बाद बहुत एक रेयर किस्म की बुर्ज जदी में अक्सर सितारों का जुर्मट होता रहता है, 2 3 4 अक्सर सितारे जो हैं महीने में, साल में, महीने में नहीं तो साल में, सालों में इनका जुमगट्ठा आपस में बनता रहता है। यानी कि एक ही बुर्ज में 3 से 4, 4 से 5, 5 नहीं 4 तक सितारे इकट्ठे होते रहते हैं। और अक्सर कुंडलियों में या जैचों में या हॉरोस्कोप में मैं अक्सर क्लाइंट्स में देखती हूँ कि ये इनका जुमगट्ठा या जुर्मट रहता है। लेकिन आज ये जो फरवरी 9, 10, 11 6 सितारे एक्सेप्ट मार्स, यानी कि मार्स के सिवाय, मरीख के सिवाय, सूरज, कमर यानी कि चांद, अतारत और मुश्तरी, ज़ोहरा, ज़ुहल, ये 6 के 6 सितारे सिर्फ मरीख को निकालते हुए बुर्ज जदी यानी कि कैप्रिकॉर्न में 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, इसलिए मैं 3 डेट्स इसलिए बता रही हूँ कि इन 3 तारीखों में यानी कि 2.5 दिन कमर भी अपनी जो है अपनी पोजीशन वो यहाँ पे बरकरार रखेगा। क्यों 5 सितारों का तो अभी से ही जुर्मट शुरू हो जाएगा, यानी कि वो 1 फरवरी से ही 1 या 2 को ज़ोहरा सितारे ने इसके साथ आ जाना है, वो भी बुर्ज जदी में। और ये सॉरी ज़ोहरा ने नहीं, अतारत ने भी इसके इसी बुर्ज में आ जाना है। तो इसीलिए सितारा कमर जो है ये 9, 10 और 11 की शाम तक यहाँ पे विराजमान रहेगा। और 6 सितारों का झुरमट, 6 सितारों का योग इस बुर्ज में हर एक को अलग-अलग हाउस में यहाँ पे होता दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1962 जनवरी फरवरी यानी कि जनवरी का लास्ट वीक और फरवरी का फर्स्ट वीक तक ये 6-7 सितारे इकट्ठे हुए थे। और पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि 2 या 2 से ज़ायद सितारे अगर आपके पहले, चौथे, 7वें और 10वें हाउस में आ जाएं तो वो इंसान यानी कि बहुत अजीम शान और उसकी पर्सनैलिटी और उसके काम और उसका एक जो एक बाअसर, बारोब और दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है। यानी कि उसकी शख्सियत में एक बहुत अच्छी और स्पेशल शख्सियत उसकी होती है। ये तो अक्सर हम देखते हैं कि केंद्र्स यानी कि जो हाउसेस मैंने बताया आपको, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, अक्सर लोगों के 1, 2, 3, 4 सितारे होते हैं, बट वो अलग-अलग हाउसेस में होते हैं। लेकिन सितारों का जुमगट्ठे को हम कहते हैं कि एक ही ज़ोडिक में सारे सितारे जब विराजमान होते हैं तो उसको हम एक योग कहते हैं कि इन सितारों के इकट्ठे होने से इसकी शख्सियत में क्या असर होगा। अब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में अलग-अलग से एक एक, दो दो जुमलों में यानी कि 12 बुरूज को लेके आपको उसकी जो तासीरात हैं, उनके असर हैं, हर बुर्ज के ऊपर किस किस तरीके से इन 3 दिनों में, और खासकर उसका इफ़ेक्ट पहले और बाद में जो आफ्टर इफ़ेक्ट है 15 डेज़ बिफोर और 15 डेज़ आफ्टर, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा
ہر بروج میں، وہ میں آپ کو وضاحت سے بتاتی ہوں، صرف اور صرف دو یا تین جملوں میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں برج حمل یعنی کہ ایریز کو۔ ایریز میں یہ 10ویں ہاؤس میں آ رہے ہیں، یعنی کہ 1 سے سٹارٹ کریں گے تو برج جلدی بنتا ہے 10واں ہاؤس، یعنی کہ ایریز والوں کو، برج حمل والوں کو 13 اپریل سے 13 مئی کے دوران پیدا ہونے والے جو برج حمل کے افراد ہیں، ان کو یہ ان کی شخصیت پہ یا ان کے لیے برا یا اچھا اثر کیسے چھوڑے گا، اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کروں کہ ان کا 10واں ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہوگا، یعنی کہ ان 3 دنوں میں ان کا 10واں ہاؤس موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ 10واں ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ 10th ہاؤس کیا ہے؟ آپ کی پروفیشن کو لے کے، آپ کی حکمرانی کو لے کے، باپ اور فادر سے ریلیٹڈ، اور آپ کا مڈ ہیون، آپ کی ترقی اور آپ کا خاص کر کیریئر کے حوالے سے، یعنی کہ برج حمل والے، ایریز والے اس ہاؤس کو لے کے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو اس ہاؤس میں جو ان کے برتھ میں اچھا یا برا ہے، ان کے ساتھ ان اسپیکٹس کی کیا نظر بنی ہے، انڈیویجول ذائچہ دیکھتے ہوئے اس کے اثرات لکھے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اوورال 10واں ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ ان منصوبات کو لے کے، ان کی جو بھی میں نے آپ کو منصوبات بتائی ہیں، کریئر کو لے کے، پروفیشن کو لے کے، یہ امپورٹنٹ سمجھیں گے۔ اور ان 3 دنوں میں، یعنی کہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے 24 جنوری سے یہ 22 فروری تک، ان کا یہ انفلوئنشیل اور بڑا اچھا یہ ٹائم رہنا ہے 10th ہاؤس کو لے کے۔ اب ہم آتے ہیں برج ثور یعنی کہ ٹورس کی طرف، جن کی پیدائش 14 مئی سے 14 جون کے دوران ہوتی ہے، وہ برج ثور یعنی کہ ٹورس کہلائے جاتے ہیں۔ ان کو اس حساب سے 9ویں خانہ میں، یعنی کہ 9th ہاؤس میں سارے ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں 6 کے 6، 9 سے لے کر 11 تاریخ تک، لیکن اس کا 15 ڈیز بیفور اور 15 ڈیز آفٹر افیکٹ رہتا ہے۔ ان کے لیے 9واں ہاؤس یعنی کہ 9th ہاؤس ہوتا ہے آپ کی قسمت، آپ کے جرنیز، لانگ ٹریولز اور آپ کی فیٹ۔ اس کو لے کے آپ کا مذہب اور آپ کا دھرم، یہ چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ رہیں گی ان کی زندگی میں، یہ چیز، اور ان کے لیے یہ دن جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، اور ان منصوبات، ان تاثیرات کو لے کے یہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، یعنی کہ زیادہ سٹارز ادھر ہیں، اس لیے اس ہاؤس سے وہ زیادہ سینسٹیو ہو جائیں گے۔ ان کے باہر کے رکے ہوئے کام، ان کے پلانز، ان کی قسمت میں ترقی اور کامیابی، یہ چیز ان دنوں میں ان کو زیادہ افیکٹ کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کی طرف۔ جیمنائی کے ہاؤس میں بن رہا ہے یہ 8th ہاؤس میں۔ 8th ہاؤس چونکہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، اور اکثر آپ لوگوں کو اب کامن سینس سے پتہ چلے گا کہ 8th اور 6th ہاؤس اور 12th ہاؤس تھوڑا سا میلیفک یعنی کہ برا ہاؤس کہلایا جاتا ہے۔ 8th ہاؤس ہوتا ہے لیگیسی، ڈیتھ اور کچھ وراثتی اور کچھ چھپی ہوئی رقوم۔ ان کے لیے یہ امپورٹنٹ تاثیرات ہیں، یعنی کہ اس کو لے کے یہ امپورٹنٹ سمجھا جائے گا۔ ان کی ہو سکتا ہے کوئی مدفون یا کوئی پرانی وراثت یا کوئی پرانی لیگیسی سے ریلیٹڈ ان بندوں کو، ان افراد کو، ان مرد اور خواتین کو ان چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے، کوئی پرانی چیز جس کا یہ پلان کرتے تھے، کوئی رکی ہوئی چیز، خاص کر وراثتی چیز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گی۔ فیملیز میں اولڈ حضرات جیسے ہیں، ان کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی ڈیتھ کی رپورٹ یا اس طرح ان دن میں کچھ ایسی ہو سکتی ہے۔ اب باری ہے کینسر کی یعنی کہ برج سرطان۔ اس کا ٹائم یعنی کہ 14 جولائی سے لے کر 14 اگست کے دوران جو افراد ہیں وہ کینسیرین، ان کو یہ 7th ہاؤس میں آتا ہے۔ 7th ہاؤس میں یہ جو 6 ستاروں کا جمگٹھا ہے وہ ہے شراکت داری، پارٹنر اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ہاؤس، اور اس کے لیے ان افراد کے لیے یہ ہاؤس، ان کی منصوبات، یہ تاثیرات زیادہ امپورٹنٹ رہیں گی، یعنی کہ ان کا فوکس اپنی ان پارٹنرشپ میں
इनकी शराकतदारी के मामलात में और इज़दवाजी ताल्लुकात में ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं ये डेज़, यानी कि 24 जनवरी से 22 फरवरी तक। और इसकी जो मेन तारीखें हैं जब इन्होंने रहना है वो मैंने असर आपको बताया है। असरात जो रहते हैं 9, 10 और 11 तारीखों को यहाँ पे 6 सितारे इकट्ठे विराजमान रहेंगे और इनके लिए ये हाना और ये जो तासीरात और ये चीज़ें जो मंसूबात हैं इनके लिए बहुत फोकस और बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल होंगी। अब बारी है बुर्ज असद। बुर्ज असद यानी कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का टाइम, और इनको ये 6 हाउस में 6 के 6 स्टार जो हैं 6 स्टार्स जो हैं ये विराजमान हैं सिर्फ मरीख के सिवा। 9, 10, 11 को इनके 6 हाउस में 6 प्लैनेट्स आएंगे और इनका छठा जो हाउस है यानी कि 6 हाउस की जो मंसूबात हैं वो है दुश्मनी, बीमारी, मुकदमात और इस तरह की नौकर चाकर और जो इनके अंडर जो मतहत काम करते हैं इनके लिए ये चीज़ें, ये मंसूबात बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहमियत की हामिल होंगी। यानी कि इनकी सेहत के मुतालिक जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ मुकदमात में जो ये अफराद उलझे हुए हैं उनकी सेटलमेंट हो सकती है, उनको फ़ायदा मिल सकता है। अगर इनका ज़ाती ज़ायजा देखा जाए तो नुकसान और फ़ायदे को उसके बिना पर देखा जा सकता है। अब बारी है बुर्ज कन्या। बुर्ज कन्या यानी कि वर्गों की। इनका टाइम है 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के दौरान जिन अफराद का जो है वो सन जो है वो बुर्ज कन्या में होता है। इनको 5th हाउस में ये 6 सितारों का असर और ये इफ़ेक्ट रहेगा। 9, 10, 11 बहुत इम्पॉर्टेंट डेज हैं। 6 जो प्लैनेट्स हैं वो इनके 5वें हाउस में ज़्यादा विराजमान रहेंगे। 5वां हाउस की किस मंसूबात को से रिलेटेड है? वो है तालीम, बच्चे, हुनर, तरबियत और इनके अलावा इनके लव अफेयर्स और इस किस्म को लेके ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अहमियत का हामिल रहेगा। इनकी तालीम, स्टूडेंट्स के लिए तालीम और बैचलर्स के लिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत और अफेयर्स, ये इनके लिए एक बहुत अहम डेज़ हैं और इनको इसमें कामयाबियाँ मिल सकती हैं क्योंकि ज़्यादा स्टार्स, और फिर मैं कहूँगी कि इनकी इंडिविजुअल स्टार्स को लेके, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लेके तब ज़्यादा पता चलता है कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इनके लिए ये एक तरक्की का और एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है। चेंज मीन्स यानी कि इनको स्टार्स के जो इफ़ेक्ट हैं, इनकी तासीरात हैं, इनको इस चीज़ की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि इनको इस मंसूबात से कामयाबियाँ मिलेंगी। अब बारी आती है लिब्रा। लिब्रा यानी कि 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये जो हैं ये लिब्रा अफराद हैं और जिन अफराद का सन जो है वो लिब्रा में यानी कि 7 में होता है वो लिब्रा साइन के होते हैं। तो इनका 4th हाउस में आ रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4th हाउस में सैटर्न जब अकेला होता है तो उसको 2.5 साल का इफेक्ट यानी कि बुरा पीरियड होता है। 4th हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि सारे सितारे 6 सितारे यहाँ पे विराजमान हैं इसलिए ये इस हाउस के मंसूबात जो मैं आपको बता रही हूँ, पीस और घर का डिक्योर, पेरेंट्स में वालदा और होमलैंड और घर का सुकून और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये इनका जो इस हाउस को माना जाता है। इनके मंसूबात इनको ज़्यादा पॉजिटिव तासीरात देंगी और इनको एक अच्छा टाइम है इनके लिए इस हाउस को लेके बहुत इम्पोर्टेंस का ये हामिल है। और इनको इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको इनमें पॉजिटिव एक चेंज मिलेगा और इसके लिए ये बहुत अहमियत और बहुत फोकस करेंगे इन मंसूबात के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। यानी कि इनके लिए माँ का प्यार, घर की डेकोरेशन, लैंड से रिलेटेड सेल परचेज इन अफराद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब बारी है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का टाइम है 16 नवंबर से लेकर
16 دسمبر تک. 16 دسمبر کے دوران جو انسان یا لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا سن اس میں اکرب میں ہوتا ہے، وہ اکرب یعنی کہ اسکارپینس کہلائے جاتے ہیں. ان کو تھرڈ ہاؤس میں، ان کے تھرڈ ہاؤس میں سارے، جو کہ بہت اسپیشیس اور بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا ان کو کمیونیکیشن میں، ان کی کمیونیکیشن کو بلڈ کرے گا، ان کے اچھے اچھے پلاننگز کو، ان کے پلانز کو، چھوٹے ٹریولز کو، بہن بھائیوں کے معاملات کو، ہمسایہ کے پرابلمز کو، یہ اس کے لیے فوکس اور بڑا اہمیت کا رول پلے کریں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ یہ ان کے لیے یہ ہاؤس ہے، اور اس پہ یہ فوکس کریں گے، اور ان کو ان منصوبات میں کامیابیاں ملیں گی. ان کی کمیونیکیشن تیز ہوگی، نقل و حرکت میں یہ امپورٹنس شو کریں گے، اور ان کے لیے ایک اچھا ٹائم آئے گا 9، 10 اور 11 تاریخ کو. اس کے بعد باری آتی ہے برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس کی. ان کا ٹائم 15 دسمبر سے لے کر 15 جنوری کے دوران جو دورانیہ ہے، اس دوران جو لوگ ہیں وہ برج دھن یعنی کہ برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے ہیں. ان کو سیکنڈ ہاؤس میں، ان کے سیکنڈ ہاؤس میں جو ہے یہ 6 ستاروں کا جرمٹ لگے گا، اور ان کا ایک یوگ بنے گا 9، 10 اور 11 فروری 2021 کو. اور ان کے لیے دوسرے ہاؤس کے منصوبات یعنی کہ دھن، دولت، روپیہ، پیسہ، اور دادا دادی یا اولڈ ریلیشنز یا آنکھوں کے مسائل کو یا ان کو سولوشن کو لے کے کیا چلے گا. ان کو روپے پیسے کی امپورٹنس ہوگی، زیادہ امپورٹنس یعنی کہ اہمیت ہوگی، اس پہ فوکس کریں گے. اور ان کو اخراجات یا تو زیادہ ہو سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں، مطلب ان کے زیچے سے اکارڈنگ ٹو دیر ہاروسکوپس، ان کو دیکھتے ہوئے کہ انڈیویجول ان کا زیچہ کیسا ہے. پاورفل ہے تو زیادہ اچھا ہوگا، اگر تھوڑا ویک ہے تو وہ تھوڑا زیادہ اخراجات ہوں گے، یعنی کہ اس کو لے کے یہ امپورٹنس یعنی کہ زیادہ اہم ہوگا. سب سے بعد میں اب آئے گی باری برج کیپریکون یعنی کہ برج جدی اور کیپریکون. ان کا ٹائم 15 جنوری سے لے کر 15 فروری تک ان کا ٹائم ہے. اور ان کو خانہ پہلے میں، پہلے ہاؤس میں، فرسٹ ہاؤس میں پرسنالٹی، شخصیت میں نکھار، فیچرز یعنی کہ جو اپرنٹ فیچرز ہوتے ہیں ان پہ، ان کی شخصیت میں اس کا ملے جلے سٹارز کا کیا اثرات ہوں گے. ان پہ تو بہت فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں فرسٹ ہاؤس میں یعنی کہ اسینڈنٹ میں، ایک اسینڈنٹ میں سب براجمان ہے. اور اگر دیکھا جائے تو برج جدی میں زحل ان کی 60 صدی کا دوسرا فیز ہے، لیکن اس کے ساتھ دوست دشمن سارے ستارے اس برج میں اکٹھے ہیں. اس لیے ان کو نقصان کی بجائے ان کی شخصیت میں نکھار، ان کی شخصیت میں کوئی اتار چڑھاؤ، اور ان کی شخصیت میں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو اکارڈنگ ٹو دیئر ہاروسکوپ یہ چینج آئے گا. یعنی کہ ان کی پرسنالٹی، شخصیت کو، اپرنٹی فیچرز کو لے کے ان کی عادات کو ایک انہینس کرے گا. یہ ان کا یہ 6 ستاروں کا جرمٹ. اس کے بعد باری آتی ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس. ٹائم ہے ان کا جو دورانیہ وہ ہے 16 فروری سے لے کر 16 مارچ تک ان کا دورانیہ ہے. ٹائم پیریڈ جو افراد اس پیریڈ میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایکویریس ہوتے ہیں. تو ان کو 12ویں ہاؤس میں، یعنی کہ ان کے 12ویں ہاؤس میں سارے جو ستارے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ بھی چونکہ 60 صدی کے پہلے فیز میں ہیں، لیکن چونکہ خانہ اپنے ہاؤس میں ہیں. برج جدی ستارہ زحل کا اپنا دوست جو ستارہ ہے، تو اس لیے ان کو نقصان کی بجائے بس ان کو تھوڑا سا ایک اسٹیشنری اور ایک خاموش اور ایک خاموشی کسی کیفیت ان کے ساتھ رہے گی، جیسے یہ اپنے گھر سے دور ایک جگہ پہ قید ہیں. تو ان کو یہ 12ویں ہاؤس سے کے منصوبات بھی یہی ہیں کہ ان کو ایک قید میں جمع کر دیا جائے گا، اور انہوں نے زیادہ موومنٹ نہیں کرنی، اور ان کے خیالات اور جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ذرا ساکت ہو جائے گا. یہ زیادہ سوچ بچار نہیں کر سکتے اور اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی کہ یہ اتنا پریکٹیکلی نہیں ہوں گے. یہ 3 دن ان کو
خاموشی سے اور ٹھنڈے دماغ سے گزارنی چاہیے. ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ کوئی فائدہ ہے ان کو. یعنی کہ یہ یہاں پہ آ کے ساکت اور ایک سٹل کیفیت میں ہو گئے ہیں. ان کے لیے کوئی زیادہ افیکٹ نہیں ہے. اس کے بعد باری ہے آخری برج کی، برج ہود یعنی کہ پائسز. ٹائم ہے ان کا جو دورانیہ ہے 13 مارچ سے 13 اپریل. 13 مارچ اور 13 اپریل کے دوران جو اشخاص پیدا ہوتے ہیں ان کا جو سن ہے وہ پائسز یعنی کہ برج ہود میں ہوتا ہے. ان کو 11th ہاؤس میں ویری ویری اٹریکٹیو، بہت اچھا، بڑی اچھی پلیسمنٹ. اور 11th ہاؤس ہے ہی کامیابیوں کا، دوستوں کا، پلیگر کا، خواہشات میں کامیابی اور امیدوں کا. یہاں پہ سارے سٹارز یعنی کہ 6 ستاروں کا جھرمٹ لگ رہا ہے. 9 10 11 کو ان کو کامیابی اور ان کی خوشیوں کا ٹائم ہے اور یہ بہتر فیل کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. یاروں دوستوں کی محفل میں اور کچھ جو پلانز ان کی امیدوں میں کمپلیشن نہیں تھی ان کی کمپلیشن کا ٹائم ہے. تو یہ ان کے لیے بہت اسپیشیس ٹائم ہے. یہ ہو گئے سب برجوں کو میں نے ایک ایک دو جملوں میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے جتنا میرے پاس ٹائم تھا. باقی تو ڈیٹیل تو آپ کو پتہ ہے کہ 1 by 1 انڈیویجول کا جو ذائچہ ہوتا ہے اس کے لیے تو میں ڈیٹیل فردر اور بتا سکتی ہوں، لیکن یہ ان کے لیے منصوبات کیا اچھے ہیں کیا برے ہیں. اب میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈیشنل آپ کو بتا دوں کہ ان تاریخوں میں 9 10 11 ان تاریخوں میں کوئی اس وقت جس کی ولادت ہوگی جو نومولود اس وقت میں اس ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوگا تو اس کا زوڈک سائن دیکھنا ہوگا کہ کس ہاؤس میں اس کے آئے ہیں. یعنی کہ اسینڈنٹ ایک ٹائم آف برتھ ہوتا ہے. تو اگر تم کو تیسرے، چھٹے اور 11th ہاؤس میں یا 10th ہاؤس میں ان سارے ستاروں کا جمگٹھا اس ٹائم میں زوڈک میں اگر اس اسینڈنٹ میں پیدا ہوں گے تو دے آر یعنی کہ دے آر ویری پاورفل. یہ بہت زیادہ ان کو ایک کنگڈم کے مالک اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لیڈرشپ کوالٹیز اور ایک کمانڈنٹ ان کے لیے. اور وہ لوگ حرفن مولا ہوتے ہیں. یہ جن کی پیدائش میں 5 یا 6 ستارے اکٹھے ایک جگہ کے ہو پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں. آل ان آل ان کو ہر چیز کی ایبیلیٹیز، ان کی شخصیت میں ایک پروکار مقام اور جہاں بیٹھتے ہیں محفل کی جان بن جاتی ہیں. انڈیویجول بہت منفرد اور ان کی ایک قوت برداشت، ول پاور. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میرے اپنے ریلیٹیوز میں، میرے خود جاننے والوں میں 6 ستارے زیچے میں براجمان ہیں. میں خود پرسنلی ان کو جانتی ہوں کہ قوت برداشت کی انتہا، صبر کی انتہا اور کمانڈنگ کوالٹیز اور حکمرانی اور ہر بات میں ایک شخصیت ان کی نظر آتی ہے کہ یہ ہر چیز کو کر گزریں گے. بے شک زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، سلو اینڈ اسٹڈی بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ لانگ ٹرم چلنے والے سٹارز اور کچھ جلدی چلنے والے بھی سٹارز ہیں، موونگ کرنے والے. تو ان کی کوالٹیز کو کہیں بھی نہیں رد کیا جا سکتا. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایکول ٹو کنگ یہ انسان ہوتے ہیں. تو بہت مجھے اس ویڈیو کو ڈسکس کرتے اچھا لگا اور میں امید کرتی ہوں کہ جو 9 10 11 کو جن ماؤں کے بچے اس پیریڈ میں ولادت پائیں گے وہ کتنے خوش نصیب اور کتنے لکی ہوں گے. تو اس لیے میری دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائیاں لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رہنے کی توفیق دے. اور ان سٹارز کو چاہے وہ سپریڈ ہیں چاہے وہ ایک جگہ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے اور ہمارے لیے ہماری قسمتوں کو آسان کرے. اب تھوڑے سے اینڈ پہ جاتے جاتے میں ملکی حالات کے بارے میں بتا دوں کیونکہ پاکستان کے یہ 5ویں ہاؤس میں آ رہے ہیں. 5واں ہاؤس ہوتا ہے تعلیم کو لے کے، جیسے میں نے آپ کو منصوبات پہلے بتائے ہیں، بچوں کے تعلیم و ہنر کے اور تھوڑا سا عشق مشوقی یا پیار محبت. تو تھوڑے سے ان 3 ڈیز میں اس کا زور اثر ملکی حالات پہ زیادہ افیکٹ کرے گا اور پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تعلیم اور ہنر اور ایجوکیشن میں
اللہ تعالیٰ وسیع ترقی دے گا. ملیں گے اب اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.